الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ذی الحجہ کے اس مہینے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کے محسن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی اور ان کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں.
انشاءاللہ آج ان کا کچھ ذکر مبارک کروں گا تاکہ ہم ان کی باتیں سن کر جہاں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے وہاں ساتھ ہی سیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ سابقون الاولون کہتے ہیں وہ پہلے لوگ جنہوں نے دین قبول کرنے میں سبقت کی، پہلے شمار ہوئے، ان ہستیوں میں آپ کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کی نانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء، تو ان کی نانی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ تو یہ پھوپھی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھوپھی ذات بہن کے بیٹے، یعنی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نہایت کا لفظ ہم کہہ دیتے ہیں، بہت خوبصورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ تاریخ انسانیت میں وہ واحد اکیلے تنہا شخص ہیں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی یکے بعد دیگرے کا مطلب ایک کے بعد دوسری بیٹی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم، دونوں ان کے نکاح میں آئیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضور نے ان کو دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور اسی طرح ایک ایک کر کے وفات پا جاتی، میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے۔ ان کی جو خصوصیات ہیں، ویسے تو سارے صحابہ محترم، نبی کے سارے صحابہ سچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یہ درجے مرتبے والے، لیکن ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہمیں یہی معلوم ہے کہ اصحاب رسول میں کلی فضیلت ٹوٹل وہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جزوی فضیلت کوئی ایک خاص بات، دو خاص باتیں، تو جزوی فضیلت
کلی کے منافی نہیں ہوتی، یعنی اس کی وجہ سے جس کو تمام فضیلت حاصل ہے اس کی فضیلت میں فرق نہیں آتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ ذو النورین ہیں، دوسری فضیلت کہ وہ نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، تیسری فضیلت وہ شرم و حیا میں بہت مرتبے والے ہیں۔ ان کی شرم و حیا نمایاں اور واضح تھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی لنگی کپڑا جو تھا نیچے جس کو تہہ بند کہتے ہیں، وہ پنڈلی زیادہ کھلی ہوئی تھی گھٹنے تک۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے، حضور اسی طرح رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور نے وہ کپڑا نیچے کر لیا، اس کھلے ہوئے حصے پہ کپڑا ڈال لیا۔ تو پوچھا گیا حضور آپ نے ایسا کیا کیا وجہ ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ مسلم شریف میں حدیث موجود کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی وہ اتنی حیا والے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا ساتھی فرمائیں جنت میں، کتنی شان والے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ یہ الریاض النظرہ میں حدیث پاک موجود۔ ان کے حوالے سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی۔ وہی بیچ سکتا ہے جو مالک ہو، جو مالک نہیں وہ بیچ سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا اپنے حبیب کو مالک بنا دیا، وہ جس کو چاہیں جتنی چاہیں عطا فرماتے۔ یہ خصوصیت ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ باتیں بیان کی ہیں، برکت کے لیے بار بار دہراتے ہیں، ہماری عقیدت بھی پختہ ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کا نام لینے سے ہمیں ثواب اور سعادت ملتی ہے۔